فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، ترتیمائے دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، منتظمین مجلس ھذا، حضرات سامعین، سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہے۔ گلی گلی حضور کے ذکر کا چراغاں ہے، اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، لیکن چہروں کی مسرتیں اور بشاشتیں محافل اور مجالس کی رونقیں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ کائنات کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں، ہر شہر میں، بستی میں، ہر ملک میں حضور کے ذکر کا چراغاں ہے، اور یہ دیا کبھی بجھ سکتا نہیں ہے۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے،
ہم نے دیکھا ہے کہ ہر اچھی قدر زوال پذیر ہوئی ہے. رشتہ داریوں کا اعتماد ٹوٹ گیا، بھائی بھائی کا گلا چیرنے لگا. جو جانیں ایک دوسرے کے اوپر وارتے تھے ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے. پہلے ہوتا تھا کہ گاؤں میں کسی ایک کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی. اب جس کی بیٹی ہے بس اس کی ہی بیٹی ہے. اخلاق بگڑ گئے، لہجوں میں تلخی آ گئی، عدم برداشت کا کلچر فروغ پا گیا. گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر اچھی قدر پامال ہوئی ہے، زوال پذیر ہوئی ہے اور نیچے گئی ہے. لیکن ہم نے اپنی مختصر زندگی میں یہ بھی دیکھا کہ ذکر رسول اوپر گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جب ہر اچھی قدر فنا پذیر ہوئی تو ذکر رسول کو فروغ کیسے ہوا؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اچھی قدروں کو بحال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری تھی جو ہم پوری نہ کر سکے. حضور کے ذکر کا جھنڈا اونچا رکھنا یہ ذمہ رب نے اپنے کرم پہ لیا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ. اس لیے اللہ کا جو ذمہ تھا وہ پورا ہوا اور ہر آنے والا دن حضور کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتا ہوا طلوع ہوتا ہے. اور جو ہی موسم رحمت ربیع الاول جلوہ فراز ہوتا ہے، دلوں کے آنگن کھل اٹھتے ہیں، روحوں کو قرار ملتا ہے. اہل ایمان درود و سلام کی، حضور کے شمائل کی، فضائل کی، خصائل کی، صورت و سیرت کی، عظمت و رفعت کی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں. سو آپ بھی آج اسی لیے بیٹھے ہیں. پوچھنے والے پوچھا بھی کرتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ دلائل دینے والے دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں. لیکن میں ایک سادہ سا شخص ہوں، میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو. اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو. محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے. عید ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذوق. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے ممدوح نعمان بن ثابت کا ذکر چھیڑو، ان کا ذکر ایسی کستوری ہے تم جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی. تو حضور کا ذکر ہمارے لیے قرار جاں ہے، دل کی ٹھنڈک ہے، روح کا قرار ہے، باطن کا اجالا ہے. آنکھوں کی پیاس بجھتی ہے، روح کی تشنگی مٹتی ہے، زبانیں خوشبودار ہو جاتی ہیں، لہجوں میں جمال آ جاتا ہے، طبیعتوں میں سرشاری پیدا ہو جاتی ہے. ایک عجیب رنگ جمتا ہے حضور کے ذکر سے. اور ہمارے لیے یہ ایک سعادت بری گھڑیاں ہوتی ہیں. حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں. محب کو تو تسکین ملتی ہے ذکر حبیب سے. علامہ جلال الدین رومی علیہ رحمہ جنہیں اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا ہے،
جس کو اقبال نے مرشد مانا ہوگا وہ مرشد ہی ہوگا نا. یہ ہماری طرح کی بیتیں تھوڑی ہوتی تھی اس زمانے میں, اور اس طرح کے لوگ ایسے متاثر تھوڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس لوگ مسئلے پوچھتے آتے ہیں کہ جناب فلاں نے مجھے دھکا دیا تھا تو میری بیعت ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہ دھکا شاہی کی کیا بیعت ہوتی ہے؟ یہ تو دل کا سودا ہے. دل اسے دینا چاہیے جو کم از کم دل بر تو ہو, اور جسے دل بری کے اصول بھی یاد نہیں ہیں اس کو, اس بے قدرے کو دل دینے کی ضرورت ہی کیا ہے. جو دل سے کھلواڑ کرے, سودا دل کا کرے اور توجہ دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پر ہو, وہ پیر نہیں ہو سکتا, وہ شیخ نہیں ہو سکتا. وہ باطن کی اصلاح کیا کرے گا؟ وہ تو ظاہر کو نہیں سنوار سکتا. اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب کسی سے ہم نسبت قائم کرتے ہیں تو یہ سوچ سمجھ کے کرنا ہوگی, چونکہ جو باپ ہوتا ہے وہ پدرے گل ہوتا ہے, مٹی کا باپ, یہ وجود کا باپ, اور جو شیخ ہوتا ہے وہ پدرے دل ہوتا ہے. تو رومی علیہ رحمہ کی بیعت اقبال نے یوں ہی نہیں کر لی, ایک مدت گزری. کبھی کہتا اقبال کہ میرا شیخ جلال الدین رومی ہونا چاہیے, کبھی کہتا فخر الدین رازی ہونا چاہیے. اسی کش مکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, اسی کش مکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. کبھی سوز و ساز رومی, کبھی پیچ و تاب رازی. کبھی جی چاہتا کہ رازی کا پرپیچ فلسفہ اور دلائل کے لگے ہوئے انبار. فلسفی تھا خود اقبال, دل کو لبھاتے. اور پھر دیکھتا کہ رومی سادہ سی مثال دیتا ہے لیکن روح میں اتر جاتی. تو میرا پیر وہ ہونا چاہیے جس کا حملہ دماغ پہ نہیں ہے, جس کا حملہ سیدھا دل پہ. ایک مدت اقبال سوچتا رہا, کبھی روح سخن رومی کی جانب ہو جاتا, کبھی رازی کی جانب ہو جاتا. پھر ایک دن اقبال نے فیصلہ کر لیا, نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی, جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی. اقبال نے مرشد مان لیا ملا جلال الدین رومی کو. جلال الدین رومی نے ایک بڑی عمدہ مثال سے یہ بہت بڑی حقیقت بیان کر دی. کہتے کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا ہے. روک کے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم, خاطر خود را تسلی میدہ. کہنے لگا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا. رومی نتیجہ نکالتے ہیں کہ لیلا کا نام اگر مجنو کو تسکین دیتا ہے تو حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا. اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے, ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا. ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, میٹھا نام ہی اتنا ہے. یہ انور مسعود کا نام آپ نے سنا ہوگا, مزاحیہ شاعر ہے, لیکن جب نعت لکھنے پہ آیا تو قلم توڑ دیا. ذرا لطف لیجئے, ذرا قرار کی بستیاں آباد کیجئے. کیا سادہ سہل ممتنع انداز میں لکھا گیا کلام ہے. ان کا نام لبوں پر آئے, ان کا نام لبوں پر آئے, میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے, ان کے بول بہاروں جیسے, اور اصحاب ستاروں جیسے. ان سا پیارا اور نہ کوئی, ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے. وہ دلاویز ذکر ہمارے قلب کی روح کا سرور ہے, لیکن بہرحال دلائل کا بھی ایک جہاں ہے. تو چلو آؤ میں تمہیں دلیل کی بولی میں صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ خطابت کی کوئی رنگ بازی تھی یا لفظوں کی جادوگری تھی کہ بات کو ثابت کر دیا گیا, دلیل تو کوئی پیش نہیں کی. آؤ مسجد نبوی کے صحن میں چلتے. صحیح مسلم کی روایت ہے, سنن نسائی میں موجود ہے. آقا کریم گھر تشریف لے گئے تھے, صحابہ باہم بیٹھ کے مجلس بپا کر لی.
حضور کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب حجرے میں مسجد سے تشریف لے جاتے، اگر جلدی واپس آنا ہوتا تو نالین باہر ہی چھوڑ دیتے۔ صحابہ کو سمجھ ہوتی کہ بس حضور آئے، ابھی آئے، اور اگر حضور نے استراحت فرمانی ہوتی، گھر میں رکنا ہوتا، تو پھر نالین سمیت تشریف لے جاتے۔ اب حضور چلے گئے، صحابہ مطمئن کہ اب تو حضور دیر سے آئیں گے، تو وہ مجلس بپا کر کے مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے۔ ان کی گفتگو چل رہی تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ ہم تو ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ لیکن یہ کیسی خوش نصیب مجلس تھی جہاں حضور واقعتاً تشریف لے آئے۔ صحابہ بیٹھے تھے، ذکر کی مجلس بپا تھی۔ فرمایا ما اجلسکم، اے صحابہ تمہیں کس نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ ما اجلسکم، یہ کیسی مجلس ہے، تمہیں کس چیز نے بٹھایا، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، جلسہ کاہے کا ہے؟ ما اجلسکم۔ اب صحابہ نے جو جواب دیا سنیے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ عرض کی حضور ہماری مجلس کا، ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کرنے بیٹھے ہیں، اس کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت ایمان دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ جو مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ کہا ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں۔ بات تو سادہ سی نا، آپ سے کوئی آ کے پوچھے کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، آپ نے صبح کام کاج پہ بھی جانا ہے، رات پچھلے پہر کی طرف بڑھ رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو، تو آپ کہیں گے جناب ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یہی کہو گے نا۔ تو اب اس کے بعد بات تو ختم ہو جائے گی، لیکن حضور نے فرمایا کیا قسم دے سکتے ہو صحابہ کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ تو بظاہر نہیں لگتا تھا کہ کوئی قسم کا محل ہو، تو انہوں نے برجستہ کہا حضور ہم قسم دیتے، ہم حلف اٹھاتے کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے ان سے قسم مانگی اور انہوں نے حلف پیش کیا۔ ہم حلفن کہتے ہیں، ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے۔ جب حلف دے دیا، قسم حضور نے ان سے لے لی، تو آقا کریم ان سے مخاطب ہوئے، چہروں پر استجاب کی کیفیت تھی، حیرت کا عالم تھا کہ ہم سے قسم کیوں لی گئی ہے، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں تھی۔ پوچھا کیوں بیٹھے ہو، ہم نے کہا آپ ملے ہیں رب کا شکر ادا کرنے بیٹھے۔ تو یہ بات تو اتنی نہیں تھی کہ اس پہ قسم مانگی جاتی، لیکن حضور نے کہا قسم دو، صحابہ نے قسم دے دی۔ اب چہروں کے اوپر حیرت تھی، استجاب کا عالم تھا۔ فرمایا کہ صحابہ میں نے تم سے جو بھی قسم لی ہے نا، یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ اور وہ کیا کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو انہوں نے مجھے آ کے خبر دی محبوب آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ تو رب ہو کے اس بات پہ ناز کر رہا ہے، دیکھو میں نے ان کو نعمت دی تھی، کتنے قدردان نکلے۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں۔ وہ آج بھی اپنے فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی اور یہ دیوانے آج بھی بیٹھ کے شکریہ ادا کریں، اور ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت ہو جائے۔ باقی جہاں تک حضور کے ذکر کا تعلق ہے، ساری زندگی ہماری زبانیں تر رہیں، ذکر رسول کا حق ادا نہیں ہو سکتے۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا ایک عضو بدن قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ ایک شب کی محفل میلاد کیا ساری زندگی ان کے نام لگا دیں، حق پھر بھی ادا۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے،
ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے۔ مجھے بتائیے، انسان انسان ہونے کے باوجود پتھروں کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا، درختوں کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتا تھا، جانوروں کو، بہائم کو، چوپایوں کو، حشرات الارض کو، بہتے پانیوں کو، چلتی ہواؤں کو، جلتی آگ کو، اجرام فلکیہ کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا۔ مٹی، پتھر اور لکڑی کے بنائے ہوئے صنم اور وثن ان کے چرنوں میں پیشانی رگڑتا تھا یا نہیں؟ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ جو مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ بچھوؤں کو، سانپوں کو اس نے پوجا، کیڑے مکوڑے اس کے معبود رہے، پتھر مٹی کے بنے ہوئے مادو ان کے آگے یہ سجدہ ریز رہا۔ اسے یہی نہیں پتا تھا میں کون ہوں۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا امیر ابھی، دنیا تجھے دیکھنے آئی ہے، تو کسے دیکھ رہا ہے؟ کائنات کا چرخ تو تیرے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ درخت تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری ضروریات کی کفالت کے لیے پیدا کیے گئے، تجھے چھاؤں دیں، تجھے پھل دیں، تجھے آکسیجن دیں، تیرے ایندھن کے کام آئیں۔ یہ جانور تیرے معبود نہیں ہیں، تیری سواری کے لیے، تیری بار برداری کے لیے، تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ چاند، سورج، ستارے تیرے معبود نہیں ہیں، بلکہ تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا کہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیرے نوکر ہیں۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت بھاگتا ہوا قدموں میں سلامی دینے آیا کہ نہ آیا؟ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک سفر سے واپسی تھی اور حضور خیمہ نوری میں، حضور علیہ السلام اور باقی صحابہ اپنی اپنی جگہ پہ استراحت میں چلے گئے اور میں تلوار لیے پہرے پہ کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ دور صحرا میں ایک درخت تھا جو ہلنے لگا، پھر جڑوں سمیت اکھڑا، پھر شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ یہ کیا ہوا۔ وہ جھومتا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ حضور بیدار ہوئے تو سب سے پہلے سلام عرض کرنے کے بعد میں نے جو حضور سے بات کی وہ یہی تھی۔ میں نے کہا، حضور وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں پہنچا، میرے برابر کھڑا رہا، جھومتا رہا، واپس پلٹ گیا اور جہاں سے اکھڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا، میں تو سویا تھا، تفصیل بتاؤ، کوئی آندھی آئی، کوئی جھکڑ آیا، کوئی طوفان آیا، کیسے اکھڑا؟ حضور مسکرا دیے اور فرمایا، ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، کہا یہ ایک درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، محبوب مالک تیرا محبوب بڑا نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، وآذن لہا، تو رب نے اس کو اجازت دی تھی، یہ مجھے سلام کرنے آیا۔ پوری کائنات تو ان کے قدموں کا طواف کرتی ہے، تو اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں۔ جو درختوں کو پوچھتا تھا، حشرات الارض کو اپنا معبود سمجھتا تھا، سانپوں بچھوؤں کو اپنا خدا جانتا تھا، کیڑوں مکوڑوں کو معبود سمجھتا تھا، مچھلیوں کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا، درختوں کے آگے جھکتا تھا، جانوروں کے چرنوں میں اپنی پیشانیوں کا تقدس پامال کرتا تھا، پتھر کے بنے اصنام اور مٹی کے بنے وثن اور مادو اس کے معبود ہوتے تھے۔ اب آنکھ کھلی جب حضور آئے تو اس کی ٹون ہی بدل گئی، لہجہ ہی بدل گیا۔ اب بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اب وہی انسان بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے،
میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا خبردار، مجھے فرشتہ کہا، میری عزت میں فرق آتا ہے، فرشتے تو میرے باپ کے آگے جھکتے رہے ہیں، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب اسے پتہ چلا میں کون ہوں۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اب اسے پتا چلا کہ میں کون ہوں، اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں، اب اس کی آنکھ کھلی، تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیا ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند روح کوہ و بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ کہاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اسے اب پتہ چلا میں کون ہوں، اس کی آنکھ اب کھلی جب حضور کا در نصیب ہوا۔ اللہ رحمت نازل کرے سید سلیم گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ پہ، ان کا ایک شعر ہے، آج تو شعر فہمی کا ذوق بھی ہمارا لٹ گیا نا، بٹن ٹھاں کر دیتے بٹن تاں کر دیتے، یہ ہماری شاعری ہے، اس لیے مصیبت ہوتی ہے بعض اوقات کہ اچھے شعر پر بھی جو ہے وہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ذوق شعر بھی بہت نیچے آیا، یہ 10-15-20 سال گزرے ہیں اور ان پڑھ لوگ اسٹیجوں پہ قابض ہوئے، ان پڑھ نقیب ناتھاں اور مولوی، تو لوگوں کا ذوق برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ذرا آپ تو صاحب ذوق ہیں، ذرا اس شعر کا لطف لیجیے، تو میرا پچھلا سارا مضمون ذہن میں رکھیے جو میں بیان کر دیا، وہ سارا خلاصہ اس ایک شعر میں، اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ میں وہ زمین تھا جس کا کوئی آسمان، نہ خرد کی روشنی نہ جنوں کی آگہی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں۔ زندگی زندگی ہی نہیں، زندگی کو زندگی تب ملی جب حضور کی دہلیز پہ رسائی ہوئی، جب ان کی چوکھٹ تک پہنچے تو شعور ذات ملا، من سے ملاقات، اپنے آپ سے ملاقات ہی حضور کے دروازے پہ ہوئی ہے، ورنہ انسان اپنی پیشانی کے تقدس کو کہاں کہاں پامال نہیں کر۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ایمان لانے کے بعد عرض کرتا ہے، جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی، ایک یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے۔ فرمایا کہو، عرض کی میں ایک لمبے سفر پہ جانا تھا، سامان سفر باندھا، تو اس میں ایک پتھر کا بت بھی رکھ لیا کہ راستے کے اندر اس کی پوجا پاٹ بھی کرتا رہوں گا۔ یہ اپنے خدا کو اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، سفری خدا ان کا الگ ہوتا، کمرے کا خدا الگ ہوتا، بت خانے کے معبود الگ ہوتے، مختلف موسموں کے خدا تھے، یہ گرمی کا خدا ہے، یہ سردی کا خدا ہے۔ تو کہتے میں نے سفری معبود جو تھا اس کو سامان میں باندھا، تو توشہ بھی تھا، سامان سفر بھی تھا، اور پتھر کا بڑا معبود درمیان میں رکھا، تو میں نے گانٹھ اٹھائی تو وہ بڑی وزنی تھی، میں نے سوچا میں تو اپنے معبود کے وزن تلے دب کے مر جاؤں گا، تو میں نے اس کو نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا، اور آٹا گوندھ کر کے یا ستو گوندھ کر کے میں نے ایک چھوٹا سا معبود تیار کیا، ننا منا، اور اس کو پھر دھوپ میں رکھ کر کے خشک بھی کر لیا تاکہ مزید ہلکا ہو جائے، اور پھر اپنے سامان میں رکھ لیا اور سفر پہ چلا گیا۔ راستے میں اس کی پوجا پاٹ بھی چلتی رہی۔
کہتے ہیں کہ جو میرا اندازہ سفر تھا، سفر اس سے کچھ 2-4 دن اوپر چلا گیا، توشہ ختم ہو گیا۔ ایک آدھ دن تو میں نے بھوک گوارا کی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو میں نے مجبوراً تھیلے سے اپنے اس معبود کو نکالا، پتھر پہ رکھا، پھر کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر روٹی پکائی، اور پھر کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ آج مجھے اس بدھ کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ کیسا معبود تھا جو اپنے پجاری سے اپنے تشخص کو بھی نہ بچا سکا، یہ اتنی بھی گزارش نہ کر سکا، آخر میں تیرا معبود رہا ہوں، میرے پہ ترس کھا، مجھے توڑا ہے، پھر گوندا ہے، پھر توے پہ ڈالا ہے، پھر آپ دانتوں تلے توڑ رہے ہو، پھر تاریخ میدے میں پھینکو گے، پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈالا ہوگے، آخر تمہارا معبود رہا ہوں، کچھ تو ترس کرو۔ جو اتنا بھی نہ کہہ سکے وہ میرا معبود تھا۔ یار اس وقت اسے ہوش نہ آئی، آنکھ کھلی جب حضور ملے۔ پھر پڑھیے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہان۔ دوسری بات جب یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ وہ کون سی؟ کہا میں لمبے سفر پہ جانا تھا، کئی سال کے بعد پلٹنا تھا، میری بیوی حمل سے تھی، میں واپس آیا تو میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی۔ میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو زندہ درگور نہ کر دے، اس کے توتلے لہجے کے اندر میرے لیے محبت کے جذبات رکھے ہوئے تھے، اور جو ہی میں آیا تو وہ دوڑ کے میری ٹانگوں سے لپٹی اور یا ابا تاہو کہہ کے مخاطبہ کرنے لگی۔ یار سینے میں دل ہو تو بیٹیوں کے جو پیار ہیں وہ اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ میں جدے میں ایک دوست کے پاس رکا تو اس کے گھر کے اندر کھلونے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ کھلونے کس لیے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ جناب اللہ نے بڑی دیر کے بعد اسے اولاد سے مالا مال کیا ہے، تو اس نے پاکستان جانا ہے، اب جب بھی بازار جاتا ہے 10 کھلونے خرید لاتا ہے، اور یہ 2-3 بوریاں بن گئی۔ تو انسان لمبے سفر سے پلٹے تو بچوں کو دیکھ کے جو ٹھنڈ پڑتی ہے اس کا اندازہ آپ کو تو ہے، اور پھر جس کو آپ نے دیکھا نہ ہو، آپ کے بعد پیدا ہوا ہو، تو پھر کیا عالم ہے۔ لیکن وہ آیا اور کہتا وہ میری ٹانگوں سے لپٹ گئی، میرے دل میں پیار جاگنے کی بجائے میری آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ میں اپنی بیوی سے کہا کہ ایک تو نے سانپ جنم دیا ہے، دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہے۔ میں اس کو کسی بہانے صحرا میں لے گیا اور گڑھا کھودنے لگا۔ یہ حضور کو بات سنا رہا ہے اور عرض کرتا ہے حضور جب پسینے کی وجہ سے میرا ماتھا اور میرا بدن شرابور ہوا تو وہ آگے بڑھتی ہے بچی اور اپنے ننھے سے آنچل سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور مجھے کہتی ابا جان اتنی گرمی میں شدت میں کیوں یہ مشقت اٹھا رہے، یہ کام پھر کر لینا۔ لیکن میرے دل میں ترس نہیں جاگتا۔ خیر جب میں نے گڑھا کھود لیا اور باہر نکلا تو اس نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے بابا کی مشقت ختم ہوئی، لیکن اسے نہیں پتا تھا اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی۔ کہتے ہیں میں پیچھے ہٹا اور اس کو زور سے اس گڑھے میں دھکا دیا اور اوپر سے ریت ڈالنے لگا۔ وہ ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، وہ چیختی رہی، زندگی کی مجھ سے بھیک مانگتی رہی اور میں اس کو مٹی تلے دبا دیا۔ آج اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ حضور وَأَيْنَ رسول اللہ تذرفان، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی نے اس کو گھورتے ہوئے آنکھ کے اشارے سے کہا اتنا دردناک واقعہ حضور کو سنا رہا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑی ہے، تو اسے گھورا، لیکن حضور نے دیکھ لیا، فرمایا اسے سنانے دو، اس کو پھر سنانے دو۔ کیا زندہ بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے یہ لوگ درگور نہیں کرتے تھے؟ اور آج بوڑھا باپ اپنی بیٹی کے لیے جھکی ہوئی کمر پہ بھی بوریاں لاد رہا ہے۔ میں گجرانوالہ کلاک مارکیٹ سے گزر رہا تھا، میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جھکی ہوئی کمر پہ بورا لاتا ہے، تو میری شناسائی تھی،
تو میں نے اسے کہا اب کافی عمر ہو گئی، اب کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس کا وہ لہجہ مجھے کبھی نہیں بھولا. اس نے ایسے انگشت کھڑی کی اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور مجھے کہنے لگا حضرت ایک بیٹی رہتی ہے جس کا بھی میں نے نکاح کروں. اللہ اللہ. میں نے کہا یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، یہ باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد رہا ہے، یہ پردیس کاٹ رہا ہے. یہ بھائی کاٹ دیتا تھا اپنی بہن کو، میرا بہنوئی نہ کوئی کہلائے. آج فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے. بہن کے لیے بھائی کے کلیجے کے اندر یہ محبت کس نے رکھی؟ اور باپ کے لیے باپ کے سینے میں بیٹی کا یہ پیار کس نے ڈالا؟ تو مجھے کہنے دیجئے یہ صدقہ ہے میلاد والے محمد کا، بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر یہ در نہ ملا ہوتا آج بھی بیٹیاں ذبح ہو رہی ہوتی، بے شک آج بھی بہنیں کاٹی جاتی ہو رہی، آج بھی عکاس کے میلے میں جس طرح 900 درہم میں ماں بکی تھی آج بھی مائیں بکتی. آج بھی بیوی کو جانور سے اور پاؤں کے جوتے سے بدتر خیال کیا جاتا. آج بھی ماں باپ کی توقیر نہ ہوتی اگر میرے حضور نہ آتے. زندگی کو زندگی ہی تب ملی جب حضور آئے، جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں اور عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کی سسکیاں عرش مولا سے ٹکرائیں تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آ گیا. آمنہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف لے ہر سمت اجالے ہی اجالے ہو گئے. ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. آج زالوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی. مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار. ربیع عربی میں ویسے بھی بہار کو کہتے ہیں اور ربیع الاول پہلی بہار. محبوب تو محبوب ہے اور محبوبوں کو بہاریں ہی سجتی ہیں. جب کلیاں چٹخ جائیں گی، غنچے مہک جائیں گے، کائنات باغ و بہار بن جائے گی، تو جانے بہار بن کے تشریف لے آنا. اللہ اکبر. تو زندگی کا جتنا بھی جمال ہے، زندگی کا جتنا بھی حسن ہے، انسانیت کو جو ملا ہے یہ میرے حضور کی چوکھٹ سے ملا. دیکھیے بیٹے کو زندہ درگور کیا جاتا تھا نا، لیکن میرے حضور نے کیا کہا؟ میرے حضور نے ایک جملہ کہا جو آپ سب کو یاد ہے، لیکن عربی ادب، عربی لغت، عربی زبان میں بھی اکثر کو یاد ہوگا، لیکن کبھی اس کے پہلو پہ آپ نے شاید غور کیا ہو یا نہ. جب بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی تھی اس زمانے میں میرے حضور نے کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. سبحان اللہ. یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ تحسین ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے. بیٹیوں کو زندہ، آج بیٹی کے لیے ہم بہت کچھ بولتے ہیں، اپنی پریا بھی کہہ لیتے ہیں، اپنی چڑیا بھی کہہ لیتے ہیں، بہت کچھ بولتے ہیں. لیکن اس زمانے میں جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا اور معاشرہ داد دیتا تھا، اس دور میں یہ کہنا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ اس دور کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا تھا، اس جاہلیت سے، اس رسوم باطلہ سے. اور یہ بلند کیا، جھنڈا اونچا کیا تو آمنہ کے لال نے کیا. اس لیے میں کہتا ہوں بیٹیوں کو تو اور زیادہ میلاد منانا چاہیے. سبحان اللہ. بہن کو اس لیے کاٹ دیا جاتا تھا کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے. حضور نے بہن کو آبرو دی، عزت دی. آپ جانتے ہیں حضور کی حقیقی ہمشیرہ کوئی نہیں، نہ کوئی حقیقی بھائی ہے، در یتیم پیدا ہوئے. اللہ اکبر. لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں بنو سعد گئے تو وہاں حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا شیمہ سلام اللہ علیہ. تو حضرت شیمہ حضور کو گود میں لے کے لوریاں دیا کرتی تھی. آپ میں سے جو لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں وہ زیادہ اس مثال کو سمجھیں گے کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے نا تو محلے کی بچیاں اپنے اپنے ویر اٹھا کے تو کسی مشترکہ کھلی جگہ پہ آ جاتی ہیں، اور ہر بہن کا مزاج ہوتا ہے میرے ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں.
اگر کسی کے بھائی کا رنگ سانولا ہے تو وہ کہتی ہے نقوش تو دیکھو، رنگ سے تو حسن نہیں ہوتا. اور اگر کسی کا رنگ چٹا ہے تو وہ کہتی ہے رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں، میرا ویر سونا ہے. میں نے خود اپنے کانوں سے بچپن میں مناظرے سنے ہیں بچیوں. ہر ایک کہتی ہے کہ میرے ویر جیسا سونا زمانے میں نہیں. بنو سعد کی بچیاں بھی اپنے اپنے ویر اٹھا کے کسی کھلی جگہ لاتی ہیں، اور ہر ایک بہن کا خیال ہوتا کہ میرے ویر سے سونا نہیں. اتنے میں حضرت شیما اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آئی. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. مجھ سے کہتی نہیں میرا ویر بھی آ گیا. تو وہ کہتی نہیں 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 شیما تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں، ہم تو آپس میں بات کر رہی ہیں، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں. اللہ اللہ. پھر حضرت شیما کا کیا عالم ہوتا، اللہ اکبر. حضور کو سینے سے لپٹا کے بیچ لیتی اور پھر ایک لوری دیتی جو ابن حشام نے بھی لکھی ہے، باقی لوگوں میں لکھی ہے. اللہم ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا. اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا. آج بچوں کا سردار ہے، ان آنکھوں سے دیکھ سکوں جوانوں کی بھی سرداری کرے. اللہ نے حضرت شیما کو پھر وہ دن دکھائے. کیسے کہ حضور علیہ السلام مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے. ایک غزوے میں جہاں حضرت شیما کا نکاح ہوا تھا ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، ان کے لوگ گرفتار کر لیے گئے. قیدی چھڑانے کے لیے گھروں سے فدیے کی رقم اکٹھی کر رہے تھے. تو حضرت شیما کے گھر بھی قبیلے کے سردار گئے. آپ اپنا حصہ بھی دیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مکے میں مدینے میں ایک شخص ہے جو ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس سے لڑائی ہے اور اتنے ہمارے بندے پکڑے گئے. چلتے چلتے کسی کی زبان پہ حضور کا نام بھی آ گیا. تو حضرت شیما نے سنا نا تو کہا اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے؟ کہا ہاں. تو کہا پھر رقم نہ کٹھی کرو، مجھے ساتھ لے چلو، میں چھڑا کے لاتی ہوں. انہوں نے کہا تو کیسے چھڑا کے لائے گی؟ تو حضرت شیما کہنے لگی تم نہیں جانتے، وہ میرا ویر لگتا ہے، میرا بھائی لگتا ہے. اللہ اکبر. قوم کے سرداروں کو لے کے حضرت شیما حضور کے خیمہ نوری کی طرف بڑھتی ہے. وقت گزر گیا، یہ مدنی دور تھا. وہ وقت گزر گیا جب پتھر مارے جاتے تھے، جب کانٹے بچھائے جاتے تھے، اوجریاں ڈالی جاتی تھی. آج ننگی تلواروں سے صحابہ حضور کا پہرا دے رہے ہیں. یہ گزرنے لگی تو تلواروں سے راستہ روک دیا گیا. رک جا اے دیہاتی عورت، کون ہے تو؟ یہاں بغیر اذن کے تو جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون؟ وہ بھی پوچھ کے آتے. حضرت شیما نے بے نیازی سے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے جو لفظ کہے سنیے. کہا خلو سبیلی وَعَلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ. میری راہیں چھوڑ دو، میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں. آئے ہائے تلواریں جھک گئی، آنکھوں سے پلکیں جو ہیں وہ پلکیں آنکھوں پہ آ گئی، نظر ادب سے جھک گئی. حضرت شیما آگے بڑھی حضور کے خیمہ نوری کہ جب قریب گئی تو حضور اٹھ کے استقبال کیا، دیکھا، پہچانا اور کہا شیما اللہ اکبر کدھر آنا ہوا؟ اچھا ہو گیا مل گئی، لیکن کیوں آئی؟ آج کی حضور آپ کے لوگوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے، چھڑانے آئی. اور میں تم نے زحمت کیوں گوارا کی، تو ویسے پیغام بھیج دیتی. پھر حضور نے قیدی بھی چھوڑے، کچھ جوڑے، کچھ گھوڑے، چند ساز و سامان حضور نے اپنی بہن کو دیا. بھائیوں کے دروازے پہ جب بہنیں آئیں تو ویر خالی نہیں موڑا کرتے. حضور نے بہت کچھ دیا اور پھر رخصت کرنے آئے. مجمع صحاب منتظر تھا. حضور نے فرمایا صحابہ جب قیدی چھوڑا کرتا ہوں تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں. آج پہلا موقع ہے، میں نے قیدی چھوڑ دیے، تم سے مشورہ بھی نہیں کیا. کہا بندہ نواز جو چاہیں آپ کریں، لیکن یہ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ میری دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی. اللہ اکبر. ماں عکاس کے میلے میں بکتی ہے، سوتیلی ماں ترکے میں بٹھتی ہے. یہ عرب کی کہانی ہے، لیکن میرے حضور نے جنت کو کھینچا اور ماں کے قدموں میں ڈال دیا. کہاں سے کہاں جنت آ پہنچی. وما جنتوں کا و ناروں کا، ماں باپ کے بارے میں کہا یہ تیری جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہیں. ان کی خدمت کرے گا تو راستہ جنت کو جاتا ہے، ان کی بے ادبی کرے گا تو جہنم کا ایندھن بنے گا. امام غزالی نے لکھا ہے ایک نیکی ایسی ہے جس کا صلہ دنیا پہ بھی ضرور ملتا ہے، آخرت میں تو مل نہیں ملنا ہے. اور ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا پہ بھی ضرور ملتی ہے. وہ نیکی کون سی ہے؟ ماں باپ کی خدمت. اور وہ گناہ کون سا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے؟ وہ ماں باپ کی بے ادبی ہے.
نشان لگا لو شخص پہ جو ماں باپ کا بے ادب ہے، آپ اس کو رسوا ہوتا دیکھیں گے۔ اس شخص پہ بھی نشان لگا لو جو ماں باپ کا با ادب رہا، ساری زندگی اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ ماں باپ کی قدر کرو، سیکھو قدر ماں باپ کی۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو غنیمت سمجھو، ان کی محبت روحوں میں اتار لو، یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین ہے۔ تو جو کچھ بھی ملا، بیوی پاؤں کا جوتا آج بھی بدبخت اور اجڑ اور ان پڑھ لوگ آج بھی یہ لفظ بول دیتے ہیں، لیکن میرے حضور نے کیا کہا؟ اللہ اکبر! جب خدیجۃ الکبریٰ نے چادر مانگی نا حضور سے آخری وقت، اور حضرت فاطمہ مانگنے آئی کہ ماما چادر مانگ رہی ہیں، تو حضور نے فرمایا بیٹا ماں سے پوچھو چادر کرنی کیا ہے۔ وہ پوچھنے گئی تو حضور پیچھے چلے گئے، کہا چادر منگوائی تھی، خیر تھی، عرض کی دیکھیے میرا بدن بخار سے تپ رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ بخار جان لیوا ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی چادر مل جائے وہ میرا کفن بنے۔ گھر میں بیٹھ کر کے، اندھیرے میں بیٹھ کر کے عقیدے نہ بنایا کرو، عقیدے وہی رکھا کرو جو ام المومنین کے عقیدے، جو مومنوں کی ماں کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ مومنوں کی ماں کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر آخرت کی بہتری کی ضمانت ہو سکتی۔ اللہ اکبر! تو حضور میں اس لیے چادر منگوا رہی تھی، آنکھیں نمناک ہو گئی اور کہا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، تو میری جلد بھی مانگتی اتار کے دیتے۔ لاؤ تو صحیح، لاؤ تو صحیح ایسا۔ غلام کی حیثیت کیا ہے؟ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا، تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں ہے؟ میرے پوچھے بغیر تو نے میرے جوتے کو چھو لیا، تیری اوقات کیا ہے؟ لیکن میرے محبوب نے کیا کہا؟ بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی، سبحان اللہ، مجھے بتاؤ اس ایک جملے سے دور غلامی کی ساری تھکن اتر نہیں ہو گئی ہوگی؟ اور بلال فرش سے اٹھ کے عرش پہ بھی نہیں چلا ہو گیا ہوگا؟ اور اسی تعلیم کا نتیجہ ہے داریہ سے جب بلال واپس آئے، مسجد نبوی سے باہر نکل کے 23 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عمر کھڑا ہے۔ اللہ اللہ، بادشاہ تو بادشاہوں کے استقبال کرتے ہی آتے ہیں، ہمارے ایئرپورٹوں پہ روز تماشے لگے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی غلام کا شہنشاہ نے استقبال کیا۔ لیکن تاریخ نے یہ لمحے بھی دکھائے، بلال آئے نا تو حضرت عمر آگے بڑھے، کالے رنگ کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے اللہ اللہ، سبحان اللہ، اور پھر ساتھ بولے کیا؟ یا بلال انت سیدنا و مولانا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، غلاموں کو زندگی کس نے دی، جس کو پوچھنا کوئی نہیں تھا اس کو توقیر کی مسند پہ بٹھایا۔ اللہ اکبر! مدینہ المنورہ میں ایک خاتون تھی جس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، حضور علیہ السلام کو ملتی ہے، حضور میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، کہا کر دیجئے، کہا میں نے الگ کرنی ہے، کہا الگ ہو جاتے ہیں، کھلے میدان میں حضور کھڑے ہو گئے، کڑکتی دھوپ ہے اور وہ باتیں سنانے لگے۔ یار باتیں سننے کے لیے اگر حضور مل جائیں تو پھر کون مختصر کرے گا؟ اللہ اللہ، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، تیرا حسن تیرے حسن بیان تک دیکھوں، سبحان اللہ، تیرا حسن تیرے حسن بیان تک دیکھیں، حضرت عمر، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت مولا کائنات سارے کھڑے ہیں، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے کہ حضور خود تو دھیان سے سن رہے ہیں۔ جب وہ خود جانے لگی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، بات چھیڑتی ہے تو چھوڑتی نہیں ہے، آپ کا بدن نازک، وقت قیمتی، چل چلاتی دھوپ، کار نبوت کی ذمہ داریاں، اور ایسی عورت جس کا توازن بھی ٹھیک نہیں، آپ نے گھنٹوں اس کو دیے، اس کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا، اس کی تو کوئی سنتا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں، سبحان اللہ،
کیا بات لیکن تو ہی ہوتے ہیں میریاں آسان کا سہارا بے شک دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یار یا کیا میں اس رسول کا میلاد نہ مناؤں اللہ اللہ اگر مجھے کوئی دلائل دیتا پھرے میں کہوں گا دلائل گھر میں رکھ مجھے تو عزت ہی حضور نے دی سبحان اللہ بے شک تو مقام ہی حضور نے دیا پھر سنیے شعر نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں بے مجھے شک بتاؤ جس نبی نے اتنی عزت دی اس کی ختم نبوت پہ حملہ ہو تو میں خاموش بیٹھوں گا میں اپنا تن من نچھاور کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اپنے جذبات کو مہمیز نہیں لگاؤں گا میں تو سب کچھ لٹا کر کے بھی کہوں گا حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا ساری زندگی ان کے نام لگا دو میں آپ سے کہوں گا کہ صرف ایک دن جھنڈیاں لگا کے بنیروں پہ چراغاں کر کے حضور کے میلاد کا حق ادا نہیں جو ہوتا صرف ایک دن جلوس نکال کر کے یا 12 روزہ محافل کا انعقاد کر کے حضور کے ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا ساری زندگی حضور کے نام لگا دو ادارت المصطفیٰ کا یہی پیغام ہے جز وقتی دین نہیں کل وقتی دین بے شک تمہاری روح میں دین اتر جائے آقا کے دین کے غلبے کے لیے دن رات کوشاں ہو جاؤ حضور کے لائے ہوئے نصاب کتاب اللہ کی تبلیغ شعار زندگی بنا لو اور اس کتاب کی نوکری اپنے اوپر لازم کر لو آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کر دم لینا ہمارے لیے انہوں نے جو عزتیں بکھیر دیں جو شانیں نچھاور کر دی انسانیت کو حقیقی احترام دیا ہم ساری زندگی بھی ان کا حق ادا کرتے رہیں ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں لیکن ان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا معاشرے کے ہر طبقے کو عزت دی وقار کی مسند پہ بٹھایا تو آئیے میں اور آپ اپنی اس مختصر زندگی کو جو مالک کی طرف سے ہمیں ودیعت کی گئی اچھا آج کا یہ جو مجلس کا ماحول ہے یہ محفل میلاد ہے نا مولد کی مجلس ہے نا تو میلاد یا مولد کو اردو میں کیا کہتے ہیں سالگرہ کہہ لیتے ہیں یوم ولادت کہہ لیتے ہیں اور اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں برتھ ڈے تو کسی کی برتھ ڈے پہ جانے کا موقع آپ کو کبھی ملا ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بلائے تو جاتا ہے یا خود چلے جاتے ہیں کہتے ہیں یار بلائے تو جانا چاہیے تو کیا حضور کے بلاوے کے بغیر ہی آگے ہو اللہ اللہ سبحان کسی نے اللہ بلایا ہے تو آئے ہو بے شک سبحان اللہ اور دوسری بات سبحان اللہ جب کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہو خالی ہاتھ جاتے ہو یا کچھ لے کے بھی جاتے ہو لے کے جاتے ہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں نہ گئے آپ کہیں گے کیسے خالی ہاتھ جائیں پھر جو لیتے ہو جس کی برتھ ڈے ہے اس کے مزاج کی عمر کی مطابقت میں لیتے ہو چھوٹا بچہ ہے تو کھلونے لے جاتے ہو بڑا بچہ ہے اس سے تو اس کی لیے کتابیں لے جاتے ہو بوڑھا شخص ہے تو پھول لے جاتے ہو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک بوڑھے شخص کے لیے آپ کھلونے لے جاتے ہو 80 سال کے بابے کی سالگرہ ہے تو آپ اس کے لیے کھلونے لے جائیں ایسا تو نہیں ہوتا جس سے وہ خوش ہو اس کی مطابقت میں آپ تحفہ لے کے جاتے پھر حضور کے میلاد پہ آئے ہو کوئی تحفہ حضور کو بھی پیش کرو تحفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہوتے آئیے حضور سے پوچھ لیتے حضور آپ کیسے خوش ہوں گے تو میرے حضور پہ فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی تو میلاد کی اس مجلس میں آنے والوں اپنے دل میں عہد کرو میں آپ سے ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا اپنے دل میں عہد کرو جس نبی کے صدقے زندگی کو حسن ملا جس نبی کے صدقے انسانیت کو عزت ملی اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے انشاءاللہ بلال حبشی کو جب حضور اذان کا کہتے تو یہ کہنے کی بجائے اذن یا بلال زیادہ تر کہتے ارحنا یا بلال بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو حضور کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے نماز سے تو ہم عزم کر کے یہاں سے اٹھیں
کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں، آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں، بلکہ اللہ نصیب کرے تو تہجد کے سجدے مل جائیں۔ کیا رنگ ہوتا ہے جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، وہ لمحے ہوتے ہیں رحمتوں کے حاصل ہونے کے۔ اقبال کہتا ہے رومی ہو، غازی ہو، عطار ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اس وقت کے لمحات کی جو برکات ہیں وہ الگ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سحری کا وقت جب ہوتا ہے تو بیوی اٹھتی ہے اور شوہر اٹھتا ہے اور بیوی کو جھنجھوڑتا ہے کہ اللہ کے بندے تو بھی اٹھو، دو سجدے اللہ کے حضور پیش کر دیں، لیکن سارے دن کی تھکی ہوئی بیوی اٹھ نہیں پاتی۔ خیر وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، واپسی پر چلو میں تھوڑا سا پانی لیتا آتا ہے اور وہ بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے، وہ اٹھ جاتی ہے، یہ مصلی بچھا کے نوافل ادا کرنے لگ جاتا ہے، وہ بھی اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، شوہر کے قریب ہی مصلی بچھا کے وہ بھی نماز میں لگ جاتی ہے۔ ایک طرف میاں نماز پڑھ رہا ہے، ایک طرف اس کی بیوی نماز پڑھ رہی ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اندھیرا ہے، ایک طرف وہ سجدہ ریز ہے، ایک طرف وہ قیام میں ہے، ایک طرف وہ رکوع میں ہے، ایک طرف وہ تشہد میں ہے۔ جب دونوں اللہ کے حضور سحری کے وقت سجدہ ریز کر ہو رہے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہے۔ اور اتنی رحمتیں اترتی ہیں کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ کتنی ہیں کبھی ساری نہ اٹھائیں، تو اپنی ساری زندگی اللہ اس کے رسول کے نام لگا دو۔ یہ میلاد کے موسم میں اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھاؤ، مجالس میں ضرور حاضری دو لیکن آداب کی رعایت کے ساتھ۔ الحمدللہ بہتری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کسی زمانے میں ہماری مجالس ایسے ہو گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا محفل نعت ہو رہی ہے کہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے، لوگوں کا مزاج عجیب بن گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ بہتری ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پرانی طرز پہ پہنچیں گے۔ جب نعت ہو رہی ہو آنکھیں آنسوں کا خراج پیش کر، جب نعت ہو رہی ہو اور صاحب نعت کا پیار سینوں میں مچل رہا، یہ نہیں ہے کہ گانے کی طرز پہ نعت ہو رہی، اوپر نعت چل رہی ہے اور نیچے گانا چل رہا ہو، وہ دور اب ختم ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ جس محبت سے اس مجلس کو سجایا، آئے بیٹھے، اللہ آپ سب کو جزا دے۔ مجھے قاری صاحب نے بڑا زور دیا، چونکہ یہ موسم ہی ایسا ہوتا ہے ربیع الاول کا کہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ چلو سال کے بعد اس مجلس میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ احباب وہاں بیٹھے ہیں، ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی، آپ کے چمکتے چہرے، روشن پیشانیاں اور رسول اللہ سے پیار۔ یار حضور کا پیار تو ہر دیس میں ہوتا ہے نا، بے شک ہر وطن میں ہوتا ہے۔ انسان تو انسان رہے، حضور سے تو جانور بھی پیار کرتے ہیں، حضور سے حشرات الارض چوپائے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں تمہیں کہانی ایک سناؤں پیاری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی کا صحن ہے اور ہال بھی کھچ کھچ بھرا ہوا ہے، کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، حضور منبر پر جلوہ فراز ہوئے، ابھی خطبے کا آغاز نہیں ہوا، بس بیٹھے ہیں تو چیخوں کی آواز آنے لگی اور رونے والا ایسے روتا ہے کناقۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے تو وہ اونٹنی چیخ مارتی ہے، تو اس طرح رونے والا روتا ہے۔ اس کے رونے کی وجہ سے سینوں میں دل دہلتے ہیں، صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا، اور مسجد اس کے رونے کی وجہ سے جس طرح کوئی زلزلہ بپا ہو۔ عجیب حیرت ہے، رونے والا ایسے روتا ہے کہ سسکیاں بندی ہیں، ہچکیاں بندی ہیں۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے اتر آتے، ایک سمت چلے، کھجور کا ایک خشک تنا پڑا تھا، آج پہلے دن منبر بنا تھا، پہلے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے حضور واز کرتے تھے، منبر رکھا گیا، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا گیا، حضور گئے تو اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ خشک تنے بھی کبھی روتے ہیں، اللہ اکبر، جن کی یاد میں لکڑی روئی، اللہ اکبر۔ حضور نے اس کو اپنی باہوں میں لے لیا، عاشق زار کو اپنی باہوں میں لے لیا، اس کی گھگی بند گئی،
بچھڑا ہوا بچہ جب ماں کی آغوش میں سے بڑھتا ہے تو پھر جس طرح چیختا ہے روتا ہے اس کی ہچکیاں بنتی ہیں، اسی طرح حضور کی جب آغوش میں وہ تنا آیا تو اس کی گگی بند گئی۔ آقا کریم علیہ السلام اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے چلے جا رہے ہیں جس طرح کوئی اپنے عاشق کو تسلی دے رہا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی ہچکیاں کم ہونے لگی، اور کم ہوئی اور کم ہوئی، پھر خاموش ہو گیا۔ حضور دوبارہ منبر پہ آئے، صحابہ کی آنکھوں میں سوال تھے، دل میں تلاطم تھے پیار کے۔ ہوا کیا عجیب کائنات ہے، بھلا خشک لکڑیاں بھی کبھی روئی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں یہ تنا میرے ہجر میں رو رہا ہے۔ رومی نے کہا تھا اس تنے ہنانا در ہجر رسول زار بھی نالت چوں ارباب عقول۔ تو فرمایا لو لم افعل ہاکذا لحن الی یوم القیامہ۔ بخاری اٹھائیے، باقی کتابیں اٹھائیے، حضور فرماتے ہیں اگر میں ممبر سے نیچے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک ہی روتا رہتا۔ ہمارے سینے میں تو دل رکھا ہوا ہے، ہم حضور سے پیار کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارا تو سب کچھ حضور ہے۔ مولانا ظفر علی کا ایک شعر ہے، اس نے بھی بندے نے قلم توڑ دیا، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ سبحان اللہ۔ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ ہم تو ہیں ہی حضور کے نام سے، بے شک ہماری زندگی کا سارا حسن حضور کے نام سے، یہ جمال کی ساری کیفیتیں ان کے نام سے ہیں۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا ہو دی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبین، اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، جو باتیں کہی گئی اللہ انہیں روحوں میں اتارے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ میں آخری شخص کی ملاقات تک یہاں موجود رہوں گا، لیکن بیٹھے رہیں اور سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، دعا ہوگی جو عبادت کا مرض ہے، پھر اس کے بعد ملاقات ہوگی۔ ہاتھوں پیچھے کر دیا، ایک منٹ ان کو پیچھے کوئی اوپر جنید بھائی آسرا مل گیا، چاک دل سل گیا، آسرا مل گیا، گردش چشم رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کی آنی سے روشن زمانہ ہوا، جن کی آنی سے یہ صرف مدینہ بنا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں
خاص کرم فضل شامل حال فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، ہم سب کے حال پہ کرم فرما، ہمیں رحمتوں سے نواز، پناہوں میں، اپنی امان میں، اپنی حفاظتوں کے حصار میں رکھنا۔ تو کریم ہے، ہم سب کو اپنی بخششوں اور اپنی پناہوں میں رکھنا۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ مڑنا۔ جس مقصد کے لیے وطن سے دور ہم یہاں رہ رہے ہیں، میرے مالک وہ سارے مقاصد ہماری جھولیوں میں ڈال۔ وہاں ہماری اولادوں کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے گھر والوں کی اللہ تو حفاظت فرما، ان کو اپنی پناہ میں کہ اپنی کرم نوازیوں کے حصار میں رکھنا۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی تکتی آنکھوں کو دیر تک سلامت رکھنا۔ اے اللہ ان کو اپنی امان میں رکھنا۔ جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ان کی قبروں کو منور کر، وسیع کشادہ خوشبودار اور ٹھنڈا کر۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز اور ناتواں بندے تیرے حضور ہاتھ پھیلائے تیری رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، ملتجی اور سوالی بن کے کھڑے ہیں، ہماری جھولیوں میں اپنے کرم کی خیرات ڈال دے۔ اتنے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ دعا مانگتا ہوں، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے اللہ اس ملک کو سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کے صالح حکمران جو ہیں ان کو اس دنیا سے چلے گئے، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان اور دیگر بلاد اسلامیہ کی خیر فرما۔ پاکستان میں نظام رسول کے سویرے طلوع فرما۔ اے اللہ اپنے خاص کرم سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ایک بچے کے لیے کہا گیا جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، مالک اسے کامل عاجل شفا عطا فرما۔ اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جو دعائیں لبوں پہ آئیں انہیں بھی قبول کر لے، جو نہا خانہ قلوب میں ہیں انہیں بھی مستجاب فرما، جو ہمیں یاد تک نہیں ہمارے لیے بہتر ہے مالک وہ بھی عطا، جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے ہم مانگے بھی تو نہ دیں۔ اے میرے مالک اپنے خاص کرم سے اس ایک